دوستان عزیز، یہ تھے عبدالحمید قادری صاحب جو کہ میرے آقا کریم امام الانبیاء کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ لال حسین رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد کیا ہے کہ الف اللہ اللہ دے نور تا نور احمد لے کے حکمتاں ساریاں نال آیا، کالی کملی اوڑ کے ہادی ہدایت دی شمع ابال آیا تے 1,24,000 وچوں لے کے مہر نبوت کمال آیا تے لال حسین او دے بعد کوئی نہیں ہون لگا، نہ پہلے کوئی اس کی مثال آیا، نہ پہلے کوئی اس کی مثال آیا۔ اور امام حسین کے متعلق میں زیادہ علامہ صاحب کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، پنج پار کے امام حسین کے بارے میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے بھولو گے حسین کی جوانی مقروض کر گئی حسین کی جوانی، کیسے بھولو گے حسین کی جوانی مقروض کر گئی جوانی حسین کی۔ دوستان عزیز، ہمیں یہ فکر سوچنی چاہیے کہ امام پاک سے پوچھا کہ سب کچھ لٹا کے کیا بچا ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ۔ آئیے دوستان عزیز، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، راولپنڈی سے آئے ہوئے عالمی مرکزی امیر حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب آئیں اور اپنے روحانی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ سرفروش، سرفروش، تیرا شاہی میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، کون کرے گا رہنمائی، علامہ سید احمد قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم محمد وآلہ وأصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت و میری است۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا بارگاہ امام الانبیاء میں ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مشفق و مہربان عامر قادری صاحب، جن کی رہائش گاہ میں یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے، امیر انجمن سرفروشان اسلام پتوگری عابد علی قادری اور ان کے رفقا، بانیان محفل، مہمانان گرامی، معززین علاقہ، شرکائے محفل، آج کی یہ بابرکت روحانی محفل پاک
امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ اور آپ کے رفقاء شہیدان کربلا کی یاد میں ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے انعقاد کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہماری ان کاشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، رحمان نے ان کے لیے محبت لکھ دی ہے۔ ان الذین آمنوا، ایمان والے۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے عرب کے مضافات میں سے، حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان کی اس بات کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، فرمایا حبیب ان سے فرما دو کہ ایمان نہیں لائے ہو۔ عرب کے لوگ ہیں، دیہات سے آئے ہیں، نبی کریم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سے فرما دو ایمان نہیں لائے ہو۔ بل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان نہیں، اسلام لائے۔ ایمان کب لاؤ گے؟ فرمایا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن اس وقت بنو گے جب ایمان کا نور تمہارے قلب کے اندر داخل ہو جائے۔ ان الذین آمنوا، ایمان والے۔ اللہ پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ جب تک نور قلب کے اندر داخل نہیں ہوتا، صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ یہ سورہ حجرات کی آیات ہے۔ قالت الاعراب آمنا، عرب نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنوا، حبیب ان سے فرما دو کہ ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، کلمہ کا اسلام میں داخل ہوئے۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن اس وقت بنو گے جب ایمان تمہارے قلب کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہی پہچان ہے انسانوں کی۔ تین قسم کے بڑے گروہ ہیں انسانوں کے اندر جو ازل سے لے کے ابد تک رہیں گے۔ ان تینوں کی پہچان میرے رب نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ ایک اہل ایمان کی، فرمایا ایمان کا نور جب قلب کے اندر داخل ہوگا پھر مومن ہوگا۔ دوسرا کافروں کی پہچان بیان فرمائی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلب کے اوپر مہر لگا دی، سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ کافر کے قلب میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ نے باندھا. اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. انسان کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کسی علاقے کے ہوں، کسی رنگ و نسل کے ہوں، وہ ان تینوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ ہر ایک کا تعلق ہے. تیسرا ہے منافقین. منافقین کی پہچان کراتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں بیماری داخل ہو گئی. ایمان کا نور وہاں بھی داخل نہیں ہو سکتا. یہ کلمہ جو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسی کلمے کا نور جب قلب کے اندر داخل ہوتا ہے تو بندہ مومن ہوتا ہے. اور یہ کلمہ میراث ہے مومن کی. یہ کلمہ مومن کی میراث ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، وہ نور ہمارے سینوں سے نکلتا جا رہا ہے. کوئی چھوٹی سی آزمائش آ جائے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایمان کمزور ہے. میدان کربلا میں وہ کون سی آزمائش ہے جو موجود نہیں تھی؟ میرے امام ساری آزمائشوں کے اوپر کھڑے رہے، اپنا سب کچھ لٹا دیا، کھڑے رہے. حضرات گرامی، ایمان سینوں کے اندر موجود ہو اور مضبوط ہو تو بندہ بڑی سے بڑی آزمائش کے سامنے بھی کھڑا ہونے سے گھبراتا. ہمیں تو چھوٹی سی آزمائش آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں. ہوگا کیا؟ بنے گا کیا؟ پریشانی میں پریشانی آ جاتی ہے. یاد رکھو مومن کے لیے آزمائش شرط ہے. مومن کے لیے آزمائش شرط ہے. اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت اہل ایمان سے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. پتہ یہ چلا کہ جس کے سینے میں ایمان کا نور قلب کے اندر موجود ہے وہ ضرور آزمایا جائے گا. آزمائش شرط ہے. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے. وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. آزمائش نہ ہو تو سمجھو ایمان کے لیے آزمائش ضروری ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. اور یہ کمال ہے، کرم اس کا اپنے حبیب کی امت میں یہ بھی بتا دیا کہ کن چیزوں سے آزماؤں گا. من الخوف، فرمایا خوف کے ذریعے آزماؤں گا. والجوع، بھوک سے آزماؤں گا. ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے آزماؤں گا. والانفس، جانوں سے آزماؤں گا. والثمرات، اور کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں میں ان کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا. کتنا نالائق ہے وہ بندہ جس کو پتہ چل جائے، بتا دیا جائے امتحان سے پہلے بندے کو بتا دیا جائے کہ یہ 4-5 سوال تیرے امتحان میں لازمی ہیں.
اور وہ بندہ امتحان پاس نہ کر سکے، اس سے بڑا نالائق کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آزمائش شرط کرتے ہوئے وہ سوال بھی بتا دیے کہ جن کے ذریعے آزماؤں گا، یہ اس کا کرم ہے اپنے محبوب کی امت پہ۔ سوال اس لیے بتا دیے تاکہ امت ان سوالوں کی تیاری کرے، تیار ہو جائے، آزمائش میں پورا کرنے کے لیے۔ ازل سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اہل ایمان کو بڑے سے بڑا امتحان آیا، جن کے سینوں میں ایمان مضبوط تھا وہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے اور بڑی جوان مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور امتحان دیا۔ ساری آزمائشیں جو انفرادی طور پہ لوگوں نے جو امتحان دیے، وہ سارے کے سارے اجتماعی امتحان کربلا کے میدان میں موجود تھے، اور امام علی مقام نے کھڑے ہو کر ڈٹ کر ایمان کی قوت سے نہ خوف زدہ ہوئے، نہ بھوک ان کو روک سکی، نہ پیاس ان کو روک سکی، نہ مالوں کا نقصان، نہ اولاد کی قربانیاں۔ میرے امام نے سارے امتحان دیے میدان کربلا میں اور سارے پاس کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ان ہستیوں کی یاد میں ہم آج کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اور ایمان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان ہے کیا، لیکن یہ ایمان انسان کی قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا کلام تلاوت کیا جائے زادتہ ایمانا، قرآن پاک کو سننے سے ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے، نبی کریم اور آل نبی پہ درود و سلام پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے جب سینوں میں ایمان کا نور آتا ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چھوڑ دیتے ہیں، درود شریف پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سرفروش، اللہ ہے، سرفروش، اللہ ہے، سرفروش، اللہ ہے، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ جو لوگ اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں ان کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام ہے کہ اپنے غافل قلوب کو اللہ کے ذکر میں لگا لو۔ جب قلب اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں تو انسانی قلب کی فطرت ہے وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ کام کاج میں مصروف ہو یا فارغ ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، قلب ایک مرتبہ اللہ کا ذکر شروع کر دے تو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا قلب ہمہ وقت اللہ کا ذکر شروع کر دے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے تو گھبراتا نہیں، اس آزمائش کے اوپر پورا ہو سکتا ہے۔
علامہ اقبال نے فرمایا نا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ کے خلیل کا ایمان جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کی 3 قربانیاں بڑی مشہور ہیں، جان کی، مال کی اور اولاد کی۔ جان کی، مال کی اور اولاد کی۔ جان کی قربانی دی آپ نے جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، جب آپ کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنے لگے تو جبریل امین آ گئے، اللہ کے خلیل سے کہنے لگے کہ اے خلیل اللہ، اگر آپ مجھے حکم دیں تو یہ ساری آگ میں نمرودیوں کے اوپر ڈالوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، تیری مدد کی